یہ نام توقیفی ہیں، یعنی اللہ کی خواہش سے ہیں، یا دوسرا قول اجتہادی ہیں، اجتہادی. تیسرا قول یہ ہے کہ کچھ توقیفی ہیں اور کچھ اجتہادی ہیں. بات سمجھو نا. لیکن میرے نزدیک اقرب اور اولا یہ ہے کہ یہ صورتوں کے نام جو ہیں یہ توقیفی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خواہش سے ہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھے اللہ تعالیٰ کی خواہش سے. بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جن کے نام نبی پاک، سورۃ فاتح ہے، سورۃ الکاف ہے، سورۃ البقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے. بات سمجھو نا. زہراوین ہے، سبع من المثانی ہے. بہت ساری صورتوں کے نام جو ہیں وہ حدیث میں موجود ہیں. اور پھر مسلمان اس پر متفق ہو گئے ان ناموں پر. قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں پھر مسلمان ان ناموں پر متفق ہو گئے، اجماع ہو چکا ہے. پھر ایک صورت کے کئی نام بھی ہوتے ہیں. اس صورت کا نام آل عمران بھی ہے اور اس کا زہرا بھی ہے، زہراوین. بات سمجھو نا. اور دلیل سنو، ایک دلیل کہ جب یہ قرآن پاک اترتا تھا تو اس میں حضرت فرماتے ذو سورت قضا، ذو آیت قضا فی سورت قضا، اس آیت کو فلاں صورت میں رکھو، اس آیت کو فلاں صورت میں رکھو. تو معلومات صورتوں کے نام پہلے تھے تو وہ آیت رکھی جاتی تھی. آپ جی کو بات سمجھ آ رہی کہ اس آیت کو فلاں صورت میں رکھو، اس آیت کو فلاں صورت میں رکھو. تو مانا صورتوں کے پہلے نام تھے تو وہاں پھر ان آیت کریمہ کو وہ رکھا جاتا تھا اور لکھا جاتا تھا. صحیح بات، زیادہ اقرب اور زیادہ اولا یہی ہے کہ یہ نام صورتوں کے جو ہے توقیفی ہیں. سورۃ فاتحہ کا تو خود حدیث سے ثابت ہے اور سورۃ بقرہ کا بھی حدیث سے ثابت ہے. اقرؤوا سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کا نام بھی صراحتاً صحیح حدیث سے ثابت ہے. ساتھ ساتھ علوم القرآن بھی ہوگا، تھوڑا تھوڑا علوم القرآن کی خوشبو ہوگی. بات سمجھ رہے ہو نا. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. سورۃ بقرہ بھی شروع ہوئی تھی الف لام میم سے، اور سورۃ آل عمران بھی شروع ہو رہی الف لام میم سے. بس اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نے کوئی معبود مگر وہی، الحی زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کیا پر کتاب کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو کتاب، جامع کتاب ہے، بالحق حق کے ساتھ. دوسرے مقام پر فرمایا بالحق انزلناہ وبالحق نزل، حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا ہے، حق کے ساتھ قرآن پاک نازل ہوا ہے. وما ارسلناک الا مبشرا مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والے ان کتابوں کی قرآن پاک اس سے جو پہلے ہیں. پہلی کتاب قرآن تصدیق کرتا ہے. وانزل التورات، اسی اللہ نے اتارا تھا تورات کو اور انجیل کو من قبل سے پہلے. ھدی للناس، ہدایت تھی لوگوں کے لیے. وانزل الفرقان، اور اتارا اللہ کریم نے فرقان کو، اتارا اللہ کریم نے فرقان کو. فرقان سے کیا مراد ہے؟ اللہ. اکثر مفسرین کہتے ہیں فرقان سے مراد قرآن پاک. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ انزل التورات والانجیل من قبل ھدی للناس، تورات کو بھی نازل کیا اللہ نے، انجیل کو بھی نازل کیا اللہ نے جو لوگوں کے لیے ہدایت تھی. پھر فرمایا وانزل الفرقان، قرآن کو بھی کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ہاں. پہلے بھی اللہ نے یہ فرمایا تھا نزل علیک الکتاب بالحق، پھر فرمایا اسی اللہ نے تورات کو، انجیل کو، اور اسی اللہ نے فرقان کو نازل کیا ہے. بس. اور دوسری فرقان سے مراد معجزات بھی مراد ہو سکتے ہیں. واللہ الصواب. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ انکار کرتے اللہ کی آیاتوں کا، ان کے لیے عذاب ہے سخت. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، اس کے پاس اختیار. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پاک نہیں پوشیدہ اس اللہ پر کوئی چیز زمین میں نہ آسمان میں. زمین میں آسمان میں کوئی چیز بھی ذرا برابر بھی اللہ کے سامنے مخفی نہیں ہے. ہاں وہ ایک قول ہے کہ اگر وہ اللہ کالے رنگ کی کیڑی ہے، پتھر کے اندر ہے، وہاں اللہ دیکھتا بھی ہے، وہاں اس کو اللہ روزی بھی دیتا ہے. یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے. بات سمجھے آپ جی؟ ہاں بس چلیں جی. والذی یصورکم، وہ اللہ تمہاری تصویریں بناتا ہے، نقشے بناتا ہے، فی الارحام میں، ماں کے پیٹوں میں. کیسے بناتا ہے؟ کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے. کسی کو گورا بناتا ہے، کسی کو کالا بناتا ہے، کسی کا چھوٹا منہ ہے، کسی کا بڑا منہ ہے، کسی کو کیسے، کسی کیسے، مرضی سے بناتا ہے، مرضی سے بناتا ہے. ہاں جی. اوے اللہ تعالیٰ
بناتا ہے تو مرضی سے بناتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو اللہ نے جو بنایا تھا نا نبی کی مرضی سے، یہ قرآن کی نص کے خلاف. کانا کا قد خلقت کما تشاء، وہ کہتے ہیں حسان نے یہ شعر کہا تھا. کوئی صراحت نہیں ہے کہ حسان نے شعر کہا تھا. اللہ نے سب کو اپنی مرضی سے بنایا ہے، اور محمد مصطفیٰ کو بھی اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، نہ کہ نبی کی مرضی سے. تو بات سمجھ ہی نہیں آئی. قرآن کیا کہتا ہے؟ کیف یشاء، شعر پڑھتے ہیں، حالانکہ شعر کا کوئی ثبوت نہیں ہے. گودر حسان کا شعر ہے کانا کا قد خلقت کما تشاء. چلیں وقت نہیں، تفسیر کے مسئلے اشارہ کر رہا ہوں. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود برحق مگر وہی. العزیز، زبردست، الحکیم، بڑی حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ جس نے اتارا تم پر کتاب کو، منہ اس کتاب میں سے آیات محکمات، کچھ آیتیں ہیں جو محکم ہیں، جن کا مطلب اور معنی مفہوم واضح ہے. اقیم الصلاۃ، قائم کرو. آتوا الزکات، زکات ادا کرو، مطلب واضح. ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہے. اصل کتاب وہی ہے جس کو میں نے پڑھنا ہے، سمجھنا اور عمل کرنا. کتاب کا مدار احکامات تو اسی پر ہے. وأخر متشابہات، اور دوسری متشابہ ہیں، دوسری متشابہ ہیں جن کا معنی و مفہوم جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. ان کا معنی مفہوم سمجھ نہیں آتا، اس کی صراحت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. الف لام میم، اس کا کیا معنی ہے؟ نہ اس کی تفسیر قرآن میں نہ حدیث میں. یہ کیا ہے؟ متشابہ. ابھی آپ نے پڑھا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بالکل محکم ہے. ہر ایک کو اس کا معنی مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو قرآن کی آیات دو قسم کی ہیں، محکم اور متشابہ. بات سمجھو نا. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، یا متشابہ محکم کے مقابلے میں ہے، لیکن دوسرے مقام پر متشابہ. قرآن پاک متشابہ ہے، اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں اور معنی میں. تو بات سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ جی. فاما الذین فی قلوبہم، رہے وہ لوگ جن کی دلوں میں زیغ، کجی ہے، ٹیڑھاپن ہے. ویتبعون، بس وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ منہ، ان آیات کی جو متشابہ ہیں اس میں سے. جو متشابہ آیات ہیں نا ان کے پیچھے چلتے ہیں. بات سمجھی؟ بدعتی لوگ، گمراہ قسم کے لوگ، منکرین قرآن، منکرین رسالت، متشابہ آیات کو لے کر پھر وہ مطلب اور معنی بیان کرتے ہیں. بات سمجھ آئے کہ نہیں آپ؟ ما تشابہ ابتغاء الفتنہ، فتنے کو طلب کرنے کے لیے، وہ فتنہ فساد طلب کرتے ہیں. بس حدیث میں آتا فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، دیکھو جس کو جو متشابہ آیاتوں کے پیچھے پڑ رہا ہے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے یہ نام لکھا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، فرمایا یہ ان کے دلوں میں ٹیڑھاپن ہے. ان کے دلوں میں کیا ہے؟ ٹیڑھاپن. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں چلیں. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اس کے مطلب کو طلب کرنے کے لیے، اس کے مطلب کو طلب کرتے ہیں، غلط مطلب. وما يعلم تاویلہ الا اللہ، نہیں جانتا اس کی تعویل حقیقت ما سوائے اللہ کے کوئی، اللہ کے سوا اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. بس. والراسخون، ہاں اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ واو یہاں کیا ہے؟ اللہ اکبر. واو مستانفہ ہے، عاطفہ نہیں ہے. عاطفہ نہیں ہے، واو کیا ہے؟ مستانفہ ہے. واو بھی کئی ہوتے ہیں عربی زبان. واو کیا ہے؟ مستانفہ ہے. نئی بات یہاں سے ہو رہی ہے. اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بس. والراسخون، وہ لوگ جو پختہ ہیں علم میں، وہ لوگ جو پختہ ہیں، جن کو علم یاد ہے، قرآن کا ترجمہ یاد ہے، تفسیر یاد ہے، حدیثیں یاد ہیں، الفاظ یاد ہیں، مطالب یاد ہیں، استدلال کر سکتے ہیں، استنباط کر سکتے ہیں، ذہن نشین ہے ان کے پاس. والراسخون فی العلم، والراسخون فی العلم، اور پختہ ہونے والے علم میں. اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں. ایک جگہ پر بیٹھے تھے، ایک حدیث بھی مل رہی تھی. ساتھ کے بعد کمپیوٹر میں انہوں نے حدیث نکالی، وہ بھی نہیں مل رہی تھی. میں نے کہا میرے ایک شیخ ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، دیکھو ابھی پتہ چلتا نہیں چلتا. آپ کو بتا رہا ہوں. والراسخون فی العلم. میں نے فوراً فون ملایا حضرت استاد رفیق اصری کے پاس. میں نے کہا حضرت یہ حدیث کہا ہے؟ وہ فوراً بولے تو سنن کبریٰ میں روایت موجود ہے. یہ حدیث سنن کبریٰ میں کمپیوٹر سے نہیں مل رہی تھی. یہ ہے والراسخون فی العلم، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ حدیث کہاں ہے، آیت کہاں ہے، یہ مسئلہ کہاں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ والراسخون فی العلم، پختہ ہونے والے علم، علم ان کو یاد ہوتا ہے، علم ان کو پختہ ہوتا ہے، ان کا علم کچا نہیں ہوتا. والراسخون فی العلم، پختہ علم میں. یقولون، اور ہمارے حضرت شیخ القرآن میں عبد السلیم رستمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی راسخین فی العلم تھے. میں دورہ تفسیر جب نے شروع کیا تھا تو حضرت نے کہا کہ آپ دورہ تفسیر شروع کرو، جو آیت سمجھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. میں پوچھتا تھا، حضرت فوری آیت کی تفسیر بتاتا، فوری.
کبھی حضرت یہ نہیں کہا کہ میں دیکھتا ہوں، نہیں، فوری حدیث آیت کی فوراً جو ہے وہ تشریح بتاتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں والراسخون فی العلم، قرآن کے علم ہے تو پختہ ہے، حدیث کے علم ہے تو والراسخون فی العلم، پختہ ہے فی العلم، علم میں. اگر ڈوجے آپ کو تو میں ڈوجے نہ چھوڑا تھا جی آپ کو تھا تھکاوڑی دور تھی انہیں. ایک مولانا صاحب فارغ تھی کہ آئے ایک مدرسے کو، وہ سارے تھے ماسٹر عبد العزیز صاحب، انہوں نے کہا جو امتحان تک انہوں نے کیا پڑھا اب شوق صاحب آئے مختصر ہے کہ آپ پوچھو نے آئے تھے میں بول گئی پچھو دساوڑا تھا کچھ. انہوں نے پوچھا جو حضرت عزیر کو جو اللہ نے زندہ کیتا یہ اللہ کی قدرت ہے، حضرت عزیر کا معجزہ. آپ جی سمجھے پہ ہو نا. پر راسخون فی العلم سمجھو تصویر کا دوسرا رخ، جو علم میں کچے ہوتے ہیں وہ بھی سنو. وہ بات سمجھے نہیں، علم کچا ہوتا ہے جنہوں نے علم صرف کتابوں کے بچے ہوتے بس دل کو نہیں ہونا. اچھا جی اب وہ بیٹھا تھا، وہ کہتے ہیں تو ہم نے جب ان سے پوچھا تو وہ تو گھبرا گیا تھا. بات سمجھ رہے ہو نا. اب اس کو نہ معجزے کا پتا تھا نہ قدرت کا پتا تھا. ہاں اچھا پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آدمی معجزے ہی پڑھ سکتا ہے تو قدرت ہی پڑھ سکتا ہے. انہوں نے کہا واہ مولانا واہ، قدرت اور ہوتی ہے معجزہ اور. اچھا پھر کہنے لگا میں ابن کثیر اٹھا تو ابھی دیکھتا ہوں. وہ دورہ کرنے والا توجہ کرے اس تفسیر ابن کثیر اٹھائے، پھر کہتا یار اس نے بھی کچھ نہیں لکھا تفسیر ابن کثیر. بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ اس نے اس نے بھی کچھ نہیں لکھا. اچھا تو پھر وہ کیا ہے یار مجھے تو یہ لگ رہا ہے یار یہ معجزہ بھی ہو سکتا ہے اور باقی مجھے پتہ نہیں. اس کا باپ بھی ساتھ بیٹھا تھا. اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ تم میرے بیٹے کے امتحان لینے کے لیے آئے ہو، یہ فارغ ہو کر آئے، ابھی میں ان کو لاہور بھیج رہا ہوں روپڑی صاحب کے پاس، یہ پڑھ کر آئے گا. انہیں کہا بھی یہ پہلے آیا تھا اس وقت یہ چٹنی تھا، اب بھی آئے تو چٹنی ہوگا. تو بات سمجھ آ رہی؟ 8 سال کچھ نہیں حاصل کیا تو سال میں کیا بن کر آ جائے. یہ والراسخون فی العلم اے وہ ہیں جنہیں کو یہ پتا ہے جو معجزہ کیا ہے تو قدرت کیا ہے. تو آپ کو تو پتا ہوتی نا ماشاءاللہ. پوچھنا میں نہیں یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بھی، اور زندہ کرنا حضرت عزیر کو یہ خدا کی قدرت ہے. چلو آمنا بھی ہم ایمان لاتے ہیں اس پر، کل من عند ربنا سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے، وما یذکر الا کیونکہ اگو خود آیات کھڑے تھے وہاں پہ جی اگو خود آیات کھڑے تھے کہ کیا ان اللہ علی کل شیء، اگر یہ آیات پڑھے آ جائے ڈاسنے میں حافظ آگے تو قدرت اللہ دیو کہ کیوں یہ آیات کھڑے تھے ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہاں او درسا اٹھو سے اسا کے بتا پڑھیا تے باجرا پاڑی ماشاءاللہ تے سٹی مدرسے ہیں. دعا کرو جو اللہ صاحب والراسخون فی العلم شامل فرمائے. جی جی ہمارے پاس وقت نہیں ورنہ میں کئی آپ کو مثالیں دیتا. والراسخون فی العلم یقولون وہ کہتے آمنا بھی ہم ایمان لے اس پر کل من عند ربنا. 12 کے قریب ہو جائے تو آپ نے مجھے بتا دینا. اللہ مجھے خیر دے. کل من عند ربنا 12 سے پہلے 5-7 منٹ. کل من عند ربنا سب کچھ ہوتا ہے رب کی طرف سے. وما یذکر الا اولو الالباب نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے. ربنا سبحان اللہ دعائیں قرآن پاک میں یہ دعائیں یاد کرو معنی اور مطالب کے ساتھ. سمجھے بات کو؟ بڑی مختصر دعائیں ہیں، الفاظ بہت تھوڑے ہیں لیکن معنی اور معنی کے سمندر داخل کر دیے. ربنا اے رب ہمارا. جتنی دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں اس میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں. ربنا اے رب ہمارا لا تزغ قلوبنا نہ ٹیڑھا کر تمہارے دلوں کو. طلباء اور علماء کو یاد ضرور پڑھنی چاہیے. نہ ٹیڑھا کر تمہارے دلوں کو بعد ہدیتنا بعد اس کے جب تو نے ہمیں ہدایت دی. وہب لنا عطا کر تو ہمیں من لدنک اپنی طرف سے رحمتن خاص رحمت بس. انک انت الوہاب بے شک تو ہی اللہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے. وہاب نمانا کیا ہے؟ داتا. بے شک تو سب کو دینے والا ہے. اللہ داتا تو ہے. وہ زمین پر داتے نہیں ہوتے، داتا آسمان پر ہوتا ہے. انک انت الوہاب بے شک تم سب کچھ دینے والا ہے. بات سمجھو نا. یہ ربنا اے رب ہمارا انک جامع الناس. ربنا دعا کی قبولیت میں ربنا کو بڑا بل دخل ہے. ربنا 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 بات سمجھ رہے ہو؟ ربنا رب ہمارا انک جامع الناس بے شک تو جمع کرنے لوگوں لیوم اس دن کے لیے لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں ہوگا. انک لا انک لا ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ تعالی نے خلاف ورزی کرتا وعدے کی. اللہ تو وعدہ کرتا ہے، وعدہ کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے. اللہ اپنے وعدوں میں پکا اور سچا ہے. اللہ کا وعدہ جو کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. ان الذین کفروا نے کفر کیا لن تغنی عنہم معلوم ہرگز نہیں کام آئے گا ان سے ان کے مال ولا اولادم ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی ان کے کام ہی آئیں گی. جن کی وجہ سے کفر کرے
اولئک وقود النار، یہ لوگ دوزخ کا ایندھن بنیں گے، وقود الناس والحجارہ، بس کذاب آل، اصل ایندھن یہ کافر بنیں گے، کذاب آل فرعون، دابہم کذاب آل فرعون، ان کی عادت جو ہے فرعونی کی طرح عادت ہے، جیسے کفر میں وہ پکے تھے یہ بھی کفر میں پکے ہیں، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے عادت کیا ہے وہ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیاتوں جھٹلاتے رہے، فاخذہم اللہ، پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے سبب، اللہ ویسے نہیں پکڑتا، گناہ کے سبب پکڑتا ہے، واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، قل للذین کفروا، کہہ دو ان لوگوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم غالب کیے جاؤ گے، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، شکست کھاؤ گے، وتحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم، دنیا میں شکست کھاؤ گے اور مرنے کے بعد جہنم میں جاؤ گے، وبئس المصیر، اور برا ہے ٹھکانہ۔ اللہ نے اللہ پیغمبر یہ جو ہے نا وہ پیش گوئی پوری کی، بدر میں اللہ نے کافروں کو کیا کیا؟ شکست، وہ قرآن کی پیش گوئی سچی ثابت ہوئی، بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ وبئس المہاد، اور برا ہے وہ ٹھکانہ۔ قد کان لکم آیۃ، تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے آپ کی جی، دل کی آنکھوں سے دیکھو، چار کانوں سے میری بات کو سنو، تاکہ ہے واسطے تمہارے آیتن، ایک نشانی، بہت بڑی نشانی، فی فئتین، دو جماعتوں میں التقطا، جو آپس میں ملی، کافر اور مسلمان، فئتن بدر کے موقع پر، اس کا بیان ہے، تقاتل فی سبیل اللہ، ایک لڑتی تھی اللہ کے راہ میں، صحابہ کرام، صحابہ کا جب نام لیتے نا میرا تو دل ہی ٹھنڈا ہو جاتا اور ایمان ہی تازہ ہو جاتا۔ آپ کو مجھے پتہ نہیں، حقیقت بات ہے، میں اپنی دل کی بات کرتا ہوں، صحابہ کرام جب اللہ اللہ، شیطان تو سڑتا جلتا ہے نا، ایسے ہے کہ نہیں؟ صحابہ کے نام سے اخرا، کوئی صحابہ نہ لڑنا، کافروں کو ختم نہ کرے، ہاں تو سارے تک دین کیوں پوجے ہیں صحابہ جی؟ جانا نہیں تھے، جانا، ہاں وقت دینے میں وہ تھکے بیٹھے ہوتے ہوئے، 2-4 گھنٹے تھک رہے ہیں، جانا نہیں تیرے گنا اللہ کے دین، ایسے ہے وہ خرا کافرۃ یرونہم مثلہم، اور دوسری جماعت کافر جو کافر تھی، یرونہم، وہ دیکھتے تھے کافر، ہم ان مسلمانوں کو مثلہم، اپنے سے دگنا۔ یہ قرآن پاک کی مشکل آیات میں سے میں بالکل سادہ ترجمہ کروں تاکہ تمہیں آیت کا مطلب ہی سمجھ میں آ جائے۔ وہ کافر دیکھتے تھے، یرونہ کی ضمیر کافر کی جگہ، دیکھتے تھے وہ کافر ہم ان مسلمانوں کو مثلہم، اپنے سے دگنا، کافروں کو مسلمان دگنے نظر آ رہے تھے، دگنے نظر آ رہے تھے، زیادہ تعداد نظر آ رہی کافر، حالانکہ تعداد تھوڑی تھی، تو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تعداد 313 تھی، تو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ ان سے دگنا نظر آ رہی، 3000 زیادہ، اللہ نے ان کو لہذا کر ان کی نظر، وہ بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ رائے العین، آنکھ سے دیکھنا، کیا مانا؟ صرف کوئی یہ سرسری بات نہیں، بالکل آنکھ سے دیکھ رہے تھے، زیادہ ہے، اللہ نے کر دیا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، آپ جی بات سمجھ رہے ہو؟ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ ان فی ذلک العبرۃ، بے شک اس میں البتہ بہت بڑی عبرت ہے، للابصار، بصیرت رکھنے والوں کے لیے، جو بصیرت رکھتے ہیں، عقل دل کی آنکھ رکھتے ہیں، ان کے لیے بڑی بصیرت ہے کہ مسلمان حق پر ہیں، کہ تعداد بھی تھوڑی تھی، اللہ نے ان کو پتہ یا بھی عطا فرمائے۔ تو بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ زین للناس حب الشہوات، یہ رکو ختم کر، زین للناس حب الشہوات، مزین کر دے گا لوگوں کے لیے اللہ مرغوب چیزوں کی محبت، وہ کون سی چیزیں؟ من النساء، عورتیں، والبنین، بیٹے بیٹیاں، والقناطیر المقنطرہ، خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، بینک بیلنس، والخیل المسومہ، گھوڑے نشان زدہ، وہ خاص قسم کے گھوڑے پلے، والانعام، اور جانور، والحرث، اور کھیتیاں، زراعت، زمینیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا نفع ہے، آدمی مرے گا یہ سارے کا سارا درا کا درا رہ جائے گا، ساتھ بھی نہیں جائے گا، ساتھ جائے گا؟ ساتھ کیا جائے گا؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، بس نیکیاں ساتھ جائیں گی۔ قل فرما واللہ عنده حسن المآب، اللہ تعالیٰ اس کے پاس حسن المآب، بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل فرما دو انبئکم، جہاں دنیا کا ذکر ہوتا ہے وہاں آخرت کا ذکر بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ، بات سمجھو نا؟ ہاں، ترغیب الآخرہ، کیا خبر دوں میں تمہیں جو بہتر ہے اس سے؟ اللہ فرماتے نبی ان کو بتاؤ ان چیزوں سے، سونا چاندی سے، خیل جی اچھا ٹھیک ہے، خیر مسمہ سے، ان سے جو بہتر ہے نا وہ چیز میں تمہیں بتاؤں، کن کے لیے؟ للذین اتقوا، تقوی اختیار کیا، ہاں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ ان کے لیے، ان رب، ان کے رب کے پاس، وہ کیا چیز ہے؟
جنات تجری من تحت الانہار، باغات چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، وازواج مطہرہ بیوی ہوگی پاک، کیا ہوگی پاک۔ اتنا کہیں والا کل لڑائی جھگڑا تھی ایک سمجھ گئے نہیں، کوئی پیے نہیں چیزیں خراب ہے ہاں، لیکن ہر قسم کے عیب سے کیا ہوں گی پاک ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کم از کم جو ہے وہ 2 ملیں گی جٹی، آپ ادھر 2 ملسن، تاکہ ایک سجے بازو سمے تو بھائی کبھی بازو میں 2 ملسن حدیث پاک ہے، حدیث پاک میں بخاری کی روایت، بات سمجھو نا۔ باقی 70 والی روایات وہ کمزور ہے، وہ بھی شہید کے لیے ہیں، آپ جی بات سمجھ رہے ہو، 70 والی روایات مشہور ہے، وہ علامہ عینی نے ساری روایتوں جمع کی ہیں، کہتے کچھ نہ کچھ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے، علامہ عینی نے رحمہ اللہ، والا روایات پر تنقید ہے، صحیح بخاری میں کم از کم 2 اور سننے بیٹھے ہو، ورضوان من اللہ، اور رضا ہوگی، رضوان ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک رضوان ہوتی ہے دنیا میں، قرآن کا فرق سمجھو، ایک رضوان ہوگی آخرت میں، بات سمجھو نا۔ دنیا میں جو رضوان ہے پیچھے پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ کے بارے میں، بات سمجھ آئے گا آگے، اور یہ رضوان ہوگی جنت میں، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ احل علیکم رضوانی، میں تم پر اپنی رضوان نازل کر رہا ہوں، فلا اسخط علیکم ابدا، اب میں کبھی بھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ وہ معنی ہے رضوان من اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ہاں سبحان اللہ۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے بندوں کو، بس یہ ختم کر رہے ہیں۔ الذین یقولون، وہ بندے کون ہیں؟ یہ دعائیں، ساری دعائیں، وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارا، اننا بے شک ہم آمنا ایمان لائے، فاغفر لنا، بس معاف کر تو ہمیں۔ دیکھو عمل کا وسیلہ دے سکتا ہے، ایمان کا وسیلہ، بات سمجھ لو نا، اللہ سے ایمان کے نئے سے سارے گناہ معاف ہے، باقی کہ نبی کا وسیلہ، پیغمبر کا وسیلہ، یہ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح وسیلہ دینا حرام ہونا جائز۔ بات سمجھے نہیں، کتاب الکراہیہ جلد نمبر 2 ہدایہ میں لکھا ہوا ہے، امام بخاری بھی کہتے ہیں کسی کے وسیلے سے دعا کرنا جائز نہیں ہے، مکروہ اور حرام۔ جی فاغفر لنا، اشارہ کرو آپ، بس معاف کر تمہارے لیے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، بچا تمہیں دوزخ کی آگ سے، آمین۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عباد اللہ کے کون ہیں، 5 صفات ہیں، الصابرین، صبر کرنے والے، اور یہ روزے کو نبی کریم نے آدھا صبر کا ہے، الصوم نصف الصبر، آدھا صبر روزے میں، باقی آدھا صبر باقی چیزوں میں، تو بات سمجھے کہ نہیں؟ والصادقین، سچ بولنے والے، سچے کردار والے، والقانتین، اطاعت کرنے والے، قرآن میں قنوت کے معنی اطاعت، والمنفقین، خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی رات کو اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرنے والے، تو بالاسحار ہم یستغفرون، اسحار وہ اٹھا کر رات کو مولویو، قبولیت کا وقت ہوتا ہے بس، والمستغفرین بالاسحار، اللہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دیتے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی گواہی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ معنی اللہ اس بات کو واضح کرتا ہے، روشن کرتا ہے، تو کوئی بات سمجھے نہیں آپ جی، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، والملائکۃ، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأُولُو العلم، اور علم والے، کون سے علم والے؟ والراسخون فی العلم، والراسخون فی العلم، علم والے، علماء کرام، جیسے علماء کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بعد، فرشتوں کے ذکر کے بعد، اللہ نے اہل علم کا بھی ذکر ساتھ کیا ہے، کتنی فضیلت ہے اہل علم، وَأُولِي العلم، لیکن ان کے پاس علم ہو، ہاں ان کے پاس کتاب و سنت کا علم ہو۔ قرآن میں جہاں علم کا ذکر آتا ہے وہاں کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے، واحد کا علم ہوتا ہے، بات سمجھ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہاں اس سے مراد وہاں رائے نہیں ہوتی، ہاں وہاں قیاس رائے نہیں ہوتی، کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا علم پختہ، والراسخون فی العلم، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، وَأُولُو العلم، علم والے، اور علم والے قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ قائم انصاف کے ساتھ، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر ہوئی، زبردست ہے، الحکیم، اور بڑی حکمت والا ہے۔ بس اسی پر اللہ نے نصف ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تکمیل کی بھی اللہ توفیق دے ہم سب کو، اور اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے انشاءاللہ باقی زور کے بعد آتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ
اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہ سے بچا اللہ، اور اصلاح فرما قرآن کی سمجھ نصیب فرما، دنیا آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا إن أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ آمين۔